السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 20 کا 16واں رکوع تلاوت کریں گے۔ 15 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور یہ پارے کا بالکل آخری رکوع ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ قواعد کے بارے میں بھی گائیڈ کریں گے اور الفاظ کو درست پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ قرآن پاک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک بیان کرتا چلا جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ پارہ 20 کا آخری رکوع ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری یوٹیوب فیملی سے کیا فرمائش آتی ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم مشکل الفاظ آپ کو پڑھنا سکھائیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جاءت، یہاں پر مد متصل ہے۔ رسولنا ابراہیم بالبشرا، لام الف پر وقف نہیں کیا جاتا۔ وقف کرنا ہو تب بھی، نہ کرنا ہو تب بھی کھڑی زبر کو وقف میں نہیں بدلا جاتا، یعنی ایز اٹ از اس کو پڑھیں گے۔ را کھڑی زبر را، بالبشرا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، گول تا کو وقف میں ہم ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں، یا ہا زبر یہ بن جائے گا۔ قریہ ان اہلها كانوا ظالمين، قال إن فيها، دونوں حروف مدہ ہیں، یہ یا مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، دونوں کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لوطن، طوا دو زبر طن کی تنوین کو ہم نے وقف میں الف مدہ سے بدلنا ہے، تو یہ لفظ بن جائے گا لوطا، قالوا نحن اعلم بمن، میم نون زبر من کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آگے لفظ کو ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فیہا، یہاں پر یاد رہے وقفہ کے بارے میں ہم نے گائیڈ کیا تھا آپ کو کہ وقفہ جو ہوتا ہے یہ سکتہ سے کچھ زیادہ مقدار اسے ٹھہراؤ دینا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنا ہوتا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بھی اسپیشلی جاری کی ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ فیہا لننجینہ، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا، اب لام الف زبر لا لمبا کرنا تھا لیکن ہم نے آگے ملانا ہے، تو اس میم کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، لام میم زبر لم۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، الٹا پیش کو ہم وقف میں جزم سے بدل دیتے ہیں، تا ہا زبر تہ بن جائے گا۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذر، ذال کو را سے نرمی سے ملا کر را کو پر کرنا ہے، ذرعا، عین واو دو زبر عین، ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، یہاں پر ہم وقف کریں گے کیونکہ قافہ ایک وقف کی علامت ہے۔ اِنَّا
منجوك وأهلك إلا امرأتك، اس لام کو اس میم سے ملائیں گے، إلا امرأتك كانت من الغابرين، إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ یہاں پر دو کاف باریک متصل ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئی آواز آئے گی، لیکن یہ الگ الگ کلمے میں ہیں۔ إلا امرأتك كانت، یہ کاف لمبا نہیں ہوگا، یہ لمبا ہو کے پڑھا جائے گا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو قرآن پڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ من الغابرین انا منزلون على اہل هذه القرية رجزا، اس میم سے مین نون کو آگے سین سے ہمیں ملانا ہے۔ اگلا لفظ من السماء ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لفظ کو۔ رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا، دال کو ہم نے سپیلنگ میں تو پڑھنا ہے، لیکن رواں پڑھتے ہوئے قاف کو تا سے ملا دیں گے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، پھر پڑھ لیجئے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، پھر پڑھ لیجئے یہاں سے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ یا قوم، قاف واؤ زبر قو، یا کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے، اسے لمبا نہیں کریں گے، یہ واؤ لین ہے۔ میم عین زید میع کی آواز دیں گے، یا قوم اعبدوا اللہ، یاد رہے واؤ الف اور یہ الف لام، یہ چار حروف نہیں پڑھے جائیں گے۔ جو آرام سے خالی ہوں انہیں نہیں پڑھا جاتا، لیکن الف کو بعض صورتوں میں پڑھا جاتا ہے، وہ الف مدہ کی شکل ہوتی ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا، ثا واو زبر ثو، فی الارض مفسدین فکذبوه فأخذتهم الرجفة، فأخذت، خا زبر خا، زال تا زبر زت، نرمی سے پڑھنے والی یہ زال ہے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ یہاں پر دیکھیے دال دو زبر دن کی تنوین ہے، جب بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس سے اگلے حرف کو دیکھا جاتا ہے، تو یہاں پر اگلے حرف کو ہم ملا کر پڑھتے ہوئے غنہ کی آواز دیں گے، یعنی یہاں پر کوئی نہ کوئی آگے حرف ملنے والا ہے۔ اگلا حرف جو ہے وہ ہے واو، تو یہاں پر ہم اسے ملا کر پڑھتے ہیں وَعَادًا وَثَمُودَ۔ یہاں پر غور کیجئے دال الف زبر دا ہے، لیکن اس الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ ہے، مطلب یہ کہ یہ الزبر آگے کہیں مل رہی ہوتی تو یہ الف پر یہ گول دائرہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یہ دال کی زبر آگے کسی کے ساتھ نہیں مل رہی، تو مطلب یہ کہ دال الف زبر دا پڑھا جاتا، لیکن اسے یہاں پر اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے دال زبر دا۔ یہ زائد الف کی علامت ہوتی ہے، یہ گول دائرہ
زائد الف کی علامت ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ وَثَمُودَ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، آخری زیر ہی کو ہم نے وقف کی وجہ سے ساکن کر دیا، با حاضر بہ کی آواز دیں گے، بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اس ہا اور اس حا میں فرق ہے۔ گول تا کو وقف میں ہا سے بدل دیں گے، ہا ساکن سے بدل دیں گے تو یہ ہا زبر ہا بن جائے گا۔ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ یعنی ہم نے وصل میں پڑھا ہے، اب وقف میں پڑھتے ہیں أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، دونوں ہی طرح سے اختیار ہے ہمیں پڑھنے کا کیونکہ وقفے جائز ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، یہاں پر دونوں طرح سے وقف جائز میں ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ ہم وقف کریں یا اسے رواں ملا کر پڑھ دیں، تو یہاں پر ہم وقف کی حالت میں پڑھتے ہیں بِهِ الْأَرْض، آگے پڑھتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، یاد رہے اسی لفظ کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ العنکبوت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں اتخذت بیتا، دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے ہم نے بدلا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، وقف لازم کی علامت ہے میم، یہاں پر رکنا ضروری ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، دو زیر کی تنوین کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم سے کنورٹ کر دیا تو یہ حمزہ ساکنہ بن جائے گا، شین یا زبر شئی کو لمبا نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس کے بعد سکون عارضی ہو یا سکون اصلی ہو تو پھر اسے ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی یالین یا واؤلین ہو اسے ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، شین یا زبر شئی یالین، اس کے بعد حمزہ ساکنہ ہو گیا، جھٹکا بھی دیں گے اور اسے لمبا بھی کر دیں گے، من شیء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، نون ضاد زبر ناد، نون دال زبر ند نہیں کریں گے، ند دال بن جائے گا وہ بھی غلط، اور زوا نز کریں گے وہ بھی غلط. تو یہاں پر ضاد کی ادائیگی کرنی ہے. نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہاں پر ہم وقف نہیں کر رہے کیونکہ وقف جائز ہے، ہم ہر بار وقف ہی کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم بغیر وقف کے بھی پڑھ لیتے ہیں. لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا، يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اگلی آیت ہمارے اس رکوع کی اور اس پارے کی بالکل آخری آیت ہے، آج کے سبق کی بھی آخری آیت ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، یہاں پر یاد رہے قاف جو ہے مشدد ہے. جب بھی کسی حرف پر وقف کرنا ہو اور وہ مشدد ہو، جیسا کہ یہ قاف مشدد ہے، تو اس کی حرکت کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی زیر کو ہم ختم کر دیں گے، اس شد کو باقی رکھیں گے. تو حا قاف زبر حق، یعنی قاف پر ہم نے قلقلہ جماؤں کے ساتھ کرنا ہے، اور اس قلقلہ کو قلقلہ کبریٰ کہا جاتا ہے. بالحق ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، لآیۃ للمؤمنین. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ عز و جل. ہماری ایک بہن نے یہ فرمائش کی تھی پارہ 20 کی، آج ہم ان کی یہ فرمائش پوری کرنے میں کامیاب ہوئے. پروردگار انہیں بھی اور ہمیں بھی قرآن پاک صحیح پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.